اے نیکی کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قیام اللیل کرنے والے، سر بے سجود ہونے والے بھی ہے، نماز بھی ہے، برائی اور گناہ بھی ہے، نماز بھی ہے، ماپ تول میں کمی بھی ہے، نماز بھی ہے، دھوکہ فراڈ بھی ہے۔ جیسا میل جول تھا، جیسا لین دین تھا، جیسے چہرے تھے، جیسے لباس تھے، جیسے رواج تھے، جیسے اپنے بڑے بڑے فنکشن کرتا ہے اور سب سے مقرب جگہ بیت اللہ کا غلاف پکڑتا ہے، اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یا رب کے نغمے پڑھتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مشربہ حرام و ملبسہ حرام و مطعمہ حرام و غذی بالحرام۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ تمام تعریفیں اللہ ملک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الانبیاء احمد مجتبیٰ شافع روز جزا شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں، جن کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر لحظہ تمام انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ محترم بھائیو، رمضان اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ ایک دھاکہ مکمل ہونے کو ہے، بلا شبہ یہ عظیم الشان مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اذلتکم شہر عظیم و شہر مبارک، کہ ایک عظیم اور برکت والے مہینے نے تمہارے اوپر سایہ کیا ہے۔ تو ہمیں اپنے اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے ہماری صحت کی زندگیوں میں پھر سے ہمیں رمضان عطا فرمایا ہے، اور ہم کوشش کریں کہ اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں، اس قدر رمضان کو قیمتی بنائیں کہ ہمارے پلے کوئی گناہ باقی نہ بچے، اور اللہ پاک کی رضامندی
اور خوشنودی ہم حاصل کر لیں۔ اللہ کا پلان اور رب العالمین کا پروگرام تو یہی ہے کہ میرے بندے جہنم میں نہ جائیں یا جنت کے حقدار بن جائیں۔ آپ ماشاءاللہ علماء سے سنتے ہیں جہنم کے دروازے لاک کر دیے گئے ہیں، شٹر ڈاؤن، جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور اس کے باوجود اگر کوئی جا کر بندہ جہنم کا دروازہ وہاں بیل دیتا ہے، وہاں کھٹکھٹاتا ہے، تو بھائی وہ تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے نا، اللہ نے تو وہ شٹر ڈاؤن کر دی ہے۔ تو اس حوالے سے جو برائی کے راستے ہیں، نیکی کیا کہ آگے جو سپیڈ بریکر ہوتے ہیں، جو بیریئرز ہیں، جو شیطان کی طرف سے جو رکاوٹیں ہیں، اللہ نے ان رکاوٹوں کو بھی ہٹا دیا ہے، بلکہ شیاطین کو باندھ دیا ہے۔ راستے نیکی کے صاف ہیں، مواقع موجود ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتے جو آسمانوں پر ڈیوٹیاں دیتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں، اس کی تکبیرات میں مصروف ہوتے ہیں، اللہ اتنے بڑے لیول پر نظام کو چینج کرتے ہیں صرف ہمارے لیے۔ جنتوں کو شنگارا جاتا ہے، خوبصورتی میں اضافہ کیا جاتا ہے، دروازے کھول دیے گئے، جہنم بند کر دی گئی، اور شیاطین جکڑ دیے گئے۔ کس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ ہمارے لیے۔ بیریئرز ہٹا دیے گئے، رکاوٹوں کو گرا دیا گیا، شیاطین کو باندھ دیا گیا، نیکی کے راستے آسان کر دیے گئے، اور آسمان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ ٹولیوں کی شکل میں، گروہوں اور گروپوں کی شکل میں اللہ آسمان سے فرشتے نیچے زمین پر بھیجتے ہیں۔ مکی مسجد میں، فیض آباد میں، منڈی بہاؤدین میں، پنجاب پاکستان میں، سارے جہان میں جہاں انسانوں کا بسیرا ہے، وہاں ٹولیوں کی شکل میں اور گروپوں کی شکل میں، میرے محترم بھائیوں، گلیوں بازاروں میں، چوکوں چوراہوں میں اللہ کے فرشتے گروپوں کی شکل میں چل پھر رہے ہیں رمضان میں، اور ایک نغمہ پڑھتے ہیں، القاء کرتے ہیں، ترانہ پڑھتے ہیں، لوگوں کے، انسانوں کے دلوں میں ایک بات ڈالتے ہیں۔ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ اونچی اونچی آوازیں لگاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ اے نیکی کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، قیام اللیل کرنے والے، سر بے سجود ہونے والے، معافیاں مانگنے والے، جوڑیاں پھیلانے والے، رب سے تعلق مضبوط کرنے والے، اے نیکیاں کرنے والے، اللہ نے سما بنا دیا ہے، ماحول بنا دیا ہے، اللہ پاک نے موقع دیے ہیں۔ اقبل، اور آگے بڑھ کے نیکی کر، اقبل، مسجد میں آ، قرآن کی تلاوت کر۔ سبحان اللہ۔ شر کو، شرارتوں کو، خباستوں کو، غلاستوں کو، من مانیوں کو، جی چاہیوں کو، نفس پرستیوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے، ماحول بڑا پکیزہ ہے، 24 گھنٹے دن رات اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اقبل، آگے بڑھ اور نیکی کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر، اے شریر بندے، شرارتیں کرنے والا، باغی، بغاوتیں کرنے والا، نافرمانیاں کرنے والا، جی چاہیوں، نفس پرستیوں پر عمل کرنے والا، جس کو جناب جس کو حیا ہی نہیں اللہ کی آتی، ایسے لوگوں کو بھی فرشتے کہتے ہیں
وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اکثر، او ظالم تو رمضان کا احترام کر، حیا کر، تو بریک لگا لے اکثر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم نے اب اپنے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنا جائزہ بھی لینا ہے۔ جائزہ کیا لینا ہے؟ رمضان کے روزے کس لیے اللہ نے فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے دلوں میں خشیت الہی، اللہ کا ڈر ہو۔ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں ایک قدر مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی سب عبادات کا مقصد یہ تقوی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کیا کرتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، گندگی سے روکتی ہے، غلاظت سے روکتی ہے۔ اگر کوئی طبقہ ایسا بھی ہے بہت بڑا، لوگ نماز بھی پڑھے جاتے ہیں اور ہر چیز رگڑی جاتے ہیں، نماز بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، نماز بھی ہے، برائی اور گناہ بھی ہے، نماز بھی ہے، ماپ تول میں کمی بھی ہے، نماز بھی ہے، دھوکہ فراڈ بھی ہے، نماز بھی ہے، دوسروں کی عزت کو تراش کرنا بھی ہے، نماز بھی ہے، جھگڑے لڑائیاں بھی ہیں۔ نمازیں بھی پڑھی جاتے ہیں، وہ سارے کام جاری و ساری ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، پھر نماز تو روکتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اب ہم یہ دیکھیں کہ 9واں روزہ آج مکمل ہونا ہے شام کو انشاءاللہ تعالی۔ ایک دھاکہ تقریباً گزر گیا، تو کیا جو مراد تھا میرے تقوی کا، میری للہیت کا، میری دینداری کا، قرب الہی کا، دنیا میں رہتے ہوئے، زندگی بسر کرتے ہوئے، اب میں دیکھوں، سوال کروں کہ کیا ایک دھاکہ گزرنے کو ہے، کیا میرے تقوی میں اضافہ ہوا ہے؟ میرا تقوی بڑھا ہے؟ میرے اندر کوئی چینج آئی ہے؟ توبہ میں نے کی ہے، رجوع کر کے پلٹ کے آ گیا ہوں، معافیاں میں نے مانگ لی ہیں، اور وہ رویے جو اللہ کو اچھے نہیں لگتے کیا میں نے ترک کر دیے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، اگر تو بھائی تقوی میں اضافہ ہوا ہے، توبہ کی ہے، اللہ کی طرف آئے ہیں، تربیت ہو رہی ہے، فبہا ونعمت، بڑی اچھی بات ہے۔ پھر ایسے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بزرگوں کو، بڑوں چھوٹوں کو مبارکباد کے وہ مستحق ہیں۔ مبارک ہو ایسے لوگوں کو کہ ایک دھاکہ گزرنے کے ساتھ جن کا تقوی بڑھا، ایمانیات میں اضافہ ہوا، مناجات میں، اور انہوں نے توبہ کی اور کچھ برائی کے راستے اور رویے انہوں نے چھوڑنے کا عزم کر لیا۔ مبارکباد ہو ان سب کو۔ تو اگر ایسا نہیں ہوا، جیسے رویے تھے، جیسا میل جول تھا، جیسا لین دین تھا، جیسے چہرے تھے، جیسے لباس تھے، جیسے رواج تھے، جیسے اپنے بڑے بڑے فنکشن تھے، جیسے برادری کے بندھن تھے، جیسے معاشرے کی مجبوریاں تھی، جیسے من مانیاں مرضیاں تھیں، اگر جوں کا توں رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے، تو میرے محترم بھائیوں پھر اس کا معنی کیا نکلا کہ نہ ایسے لوگوں نے رمضان سے فائدہ اٹھایا، نہ رمضان نے انہیں فائدہ دیا۔ وہی چال بے ڈنگی سی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، جیسے پہلے تھے ہم، ایک دھاکہ گزر گیا، باقی بھی گزر جائیں گے، تو اگر تبدیلی نہیں آئے گی، تو چینج اپنے آپ کو نہیں کریں گے، میرے محترم بھائیوں پھر معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ کو ایسے بندے نہیں چاہیے، ایسا مال ہی نہیں چاہیے اللہ کو۔ ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے۔ پاک ہی مال چاہیے، پاک ہی بندے چاہیے، عبادتیں پاک بندوں کی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، جتنا مرضی دے دو، یہ 2 نمبری کا مال ہے، یہ قبضہ مافیا ہے، یہ پلاٹوں پر قبضے کرنے والے، لوگوں کو دھوکے دینے والے، اندھیرے میں رکھنے والے، پیسے چھیننے والے۔ میرے محترم بھائیوں
سبحان اللہ. اور بھائی ایسا مال جتنا مرضی مسجد بنوا دو، مدرسے میں دے دو، جہاد میں دے دو، خدمت خلق میں دے دو، نہیں قبول کوئی چیز ہوگی، کچھ قبول نہیں ہوگا. کیسے ہوگا بھائی؟ عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، نماز روزہ بھی قبول نہیں ہوگا. جو بندہ مال کھاتا ہے اس مال سے یہ گوشت پوست بنتا ہے، اس مال سے ریڈ سیل بنتے ہیں، اس مال کے وائٹ سیل بنتے ہیں. میرے محترم بھائیوں، خون دوڑنے والا بنتا ہے. اگر وہ ریڈ اور وائٹ سیل ہی حرام کے ہیں، خون غلط ہے، گوشت پوست ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کی پرورش حرام کے مال پر ہو رہی ہے. تو یاد رکھنا میرے عزیز بھائیوں، سبحان اللہ، نہ عبادتیں قبول، نہ حج عمرہ قبول، نہ صدقہ و خیرات قبول، نہ روزہ قیام قبول، کچھ قبول نہیں ہوگا اگر میرے عزیز بھائیوں ہم نے تقوی اختیار نہیں کیا. یہ بھی ہم نے ساتھ ساتھ بھائی احتساب بھی کرنا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیشہ پاکیزہ مال کمانے اور پاکیزہ کھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے. حتیٰ کہ ایک بندہ ہے وہ جناب 15 لاکھ 18 لاکھ لگا کر دنیا کے کسی خطے سے بیت اللہ میں چلا جاتا ہے، حج کا مہینے ہیں اور بیت اللہ کا حج کرتا ہے، اور سب سے مقرب جگہ بیت اللہ کا غلاف پکڑتا ہے، اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یا رب کے نغمے پڑھتا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مشربہ حرام و ملبسہ حرام و مطعمہ حرام و غذی بالحرام انا یستجاب لہ. یہ 15-18 لاکھ لگا کے مہینہ ڈیڑھ گھر سے دور رہ کے مال خرچ کر کے آیا ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہے، یا رب کہہ رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے. جو مال لے کر آیا ہے، جو مال خرچ کر رہا ہے، فرمایا اس کا تو مال ہی حرام کا ہے، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا. یہ جو 2 چادریں، یہ جو حرام باندھا ہوا ہے اس نے، ایک کندھا ننگا ہے، ایک کندھے کے اوپر حرام کا کپڑا ہے، یہ حرام کی چادریں حرام کے مال کی ہیں. اس کا تو جسم بھی پلا پوسا ہے حرام کے مال سے. انا یستجاب لہ. یہ جتنی مرضی دعائیں مانگے، اللہ کہاں اس کی دعائیں قبول کرے گا؟ نہیں ہوں گی، وہاں بھی جا کے نہیں ہوں گی. یہ اتنا بنیادی مسئلہ ہے میرے محترم بھائیو. یہ تقویٰ ہے. اگر تقویٰ ہوگا تو پھر حرام سے بچیں گے، حرام راستوں سے، غلط کاریوں سے، برائیوں بے حیائیوں سے، پھر جسم و جان کو پاک کریں گے. ہماری نگاہیں پاک، ہماری زبان پاک، ہمارے کان پاک، ہمارے تصورات و تخیلات پاک. میرے محترم بھائیو، فرمایا کہ صرف او بھائی پیٹ کا روزہ نہیں، من لم یدا قول الزور والعمل بہ، اور جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا اس کا کاہے کا روزہ ہے بھائی؟ وہ جائے کھائے پیے موجیں کرے، کیوں اس نے اپنا منہ اور پیٹ باندھا ہوا ہے بھائی؟ روزہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، یہ کیسا روزے دار ہے؟ روزہ بھی ہے، فراڈ بھی ہے. المومن لا یکذب، مومن بندہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہو بندہ مومن اور جھوٹ بولے. اللہ اکبر. تو لہٰذا میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ پاک ہے، پاک ہی مال چاہیے اور پاک بندہ چاہیے. پاک بندے کی پاک عبادت قبول ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ کن سے پیار کرتا ہے؟ اللہ محبت کن سے کرتا ہے؟ جو پلٹ کے آنے والے، رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، گناہ نہ کرنے والے، سبحان اللہ، پاک رکھنے والے اپنے آپ کو. اللہ پاک رکھنے والوں، پاک رہنے والوں کو اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو یہ عزم کریں میرے محترم بھائیوں، اس جمعہ میں انشاءاللہ تعالی رمضان ہے، برکات ہیں، رحمتیں رحمتیں ہیں، برکتیں برکتیں ہیں. اپنے آپ کی بھی تربیت کریں، اپنی بیٹیوں کی، بیٹوں کی، گھر والیوں کی 4 دیواریوں میں میرے عزیز بھائیوں تربیت کریں، پاکیزہ بن جائیں، اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں، اور ایسا رمضان بنائیں میرے عزیز بھائیوں کہ انشاءاللہ ہمارے پلے گناہ کوئی نہ رہے، ہمارا رب راضی ہو جائے، اللہ جنتوں کا وارث بنا دے انشاءاللہ. اس انداز سے رمضان گزاریں. سبحان اللہ. میرے عزیز بھائیوں، یہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے اس میں قرآن نازل کیا ہے.
لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی دلیلیں ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، جائز و ناجائز میں، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں. لیکن ہم جس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. تکلیف سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. امی جان نے کہ جناب بچپن میں دھکے سے اٹھایا، اور جناب وہ جو قاری صاحب کے پاس جا کر مسجد میں ہم نے ایک مرتبہ بس قرآن مجید پڑھ لیا تھا. یہ تجربہ ہے میرے محترم بھائیوں، پوچھوں گا تو نہیں بہرحال، کہ 30 سال گزر جاتے ہیں، 40 سال، 50 سال گزر جاتے ہیں. جو بچپن میں قرآن پڑھا تھا ناظرہ ایک مرتبہ وہ پڑھا ہے، 50 سال عمر ہے، بعد میں ساری عمر قرآن پورا پڑھا ہی نہیں گیا. یہ معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ میں نے پرسوں ایک ہاتھ اٹھوا رہی ہے، درس تھا بڑی جگہ پر. میں نے کہا یار ذرا ہاتھ، چلو جی تو نہیں کرتا لیکن کیا ہے پھر آپ کے، ہم سب کی تربیت کے لیے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. میں نے ان کو کہا کہ 7-8 روزے گزر گئے ہیں، کس کس کے 7 یا 8 پارے ہو گئے ہیں. پورے مجمع، بڑا مجمع تھا، 4-5 بندوں نے ہاتھ اٹھائے کہ ہمارے 7 پارے ہو گئے. کیا ہے یار رمضان، اپنے آپ پر تو رحم کریں بھائی جان. اور میرے محترم بھائیوں، پیارے بھائیوں، اپنے آپ پر تو رحم کریں. قرآن کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے، قرآن کو چھوڑ دیا. اور میرے محترم بھائیوں پھر ذلتیں رسوائیاں تو پھر ہوں گی نا. یہ ٹینشنیں، یہ بیماریاں، یہ آفات، یہ مصیبتیں، یہ بے چینیاں، یہ بے سکونیاں، یہ مہنگائیاں، یہ بے ترتیبیاں، میرے محترم بھائیوں، یہ سارا کچھ حالات کا ان بیلنس ہونا کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. اللہ کی قسم، جہاں قرآن ہوتا ہے برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں. وہاں ٹینشن نہیں ہوتی، وہاں یہ نہیں ہوتا کہ حافظ صاحب، قاری صاحب بتاؤ ذہن دل بڑا پریشان ہے. اس سے بڑا نسخہ کون سا ہے بھائی؟ اگر کوئی پریشان ہے، اس کا دل پریشان ہے، اس کا دماغ پریشان ہے، اس کے حالات پریشان ہیں، قرآن سے بڑا کون سا نسخہ ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. سبحان اللہ. مومنوں کے لیے رحمت بھی یہ ہے، مومنوں کے لیے شفا بھی یہ قرآن ہے. قرآن پڑھیں تو صحیح. اللہ اکبر. اور جن کے دلوں کی زمینیں بے باد ہو جائیں، بنجر ہو جائیں، قبول کرنے کے قابل نہ رہے. صحیح بخاری میں حدیث صحیحین میں موجود ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں کی مثال زمینوں کے ساتھ دی ہے. فرمایا جس طرح بعض زمینیں زیادہ زرخیز ہوتی ہیں، اگانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر پھل پھول اناج باغات اگتے ہیں. بعض زمینیں سخت ہوتی ہیں، بعض زمینیں بنجر بے آباد ہوتی ہیں، بعض جگہ پر روڑی پھینکی جاتی ہے، اور روڑی پر اگر بارش ہو میرے محترم بھائیوں، وہی بارش ساس درخیز زمین پر ہو، وہاں سے انگوریاں اگتی ہیں، پھل پھول اناج اگتے ہیں. ایک بارش سے فصلیں رنگ تبدیل کر لیتی ہیں. وہی بارش ہے، بارش میں کمی یا کوتاہی نہیں ہے، بارش میں فرق نہیں ہے. وہی بارش اگر روڑی میں پڑے تو وہاں پہلے سے زیادہ بدبو کے ببوکے اٹھتے ہیں. بارش کا قصور ہے؟ نہیں، بارش کا قصور تو نہیں ہے، زمین غلط ہے. اسی طرح انسانوں کے دل بھی ایسے ہیں. قرآن پڑھا جائے، مسئلے سنائے جائیں، خطبے دیے جائیں، رمضان گزارے جائیں، اور پھر راتوں کا قیام گزارا جائے، میرے محترم بھائیو آخری عشرے کی تاک راتیں گزاری جائیں. یاد رکھنا، بعض دنوں کی زمین زرخیز ہوتی ہے، اثر قبول کرتی ہے، اور میرے محترم بھائیو دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. اور بعض دلوں کی زمینیں، بعض دل چٹانوں اور پتھروں پہاڑوں کی طرح سخت ہوتے ہیں، بنجر بے آباد ہوتے ہیں. جتنی مرضی تقریریں پورا قرآن سنا دو کچھ نہیں ہوگا، پہلے سے زیادہ سختی آئے گی. جس طرح روڑی پر بارش پڑ کے ببوکے زیادہ بدبو کے اٹھتے ہیں، تو جن کے دل سخت ہیں ان پر قرآن اثر نہیں کرتا، ان کی بدبختی زیادہ ہوتی ہے. تربیت کریں اپنی، مان جائیں، سدھر جائیں، اپنے آپ کے ساتھ بھلا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کی نحوست کی وجہ سے اس کا دل پر کالا داغ لگ جاتا ہے، کالا نشان. اگر توبہ ہو جائے تو سیاہی دھل جاتی ہے،
اگر پھر گناہ کرتا ہے اور سیاہی لگ جاتی ہے، گناہ پر پھر گناہ کرتا ہے، دل حتیٰ کہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ زنگال کی تہیں جم گئی ہیں، دل کالا ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں، صحابہ نے پوچھا کہ وما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر گناہوں کی وجہ سے دل کالے ہو جائیں، زنگال جم جائیں، تو پھر دلوں کو نکل کرنے والی، دلوں کو چمکانے والی کون سی چیز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت تم کرو، قرآن کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں کو چمکا دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن پڑھیں۔ آج نہیں ہم پوچھتے کس نے کتنا پڑھا ہے، لیکن میں اتنی گزارش کروں گا اپنے آنے والے تمام بزرگوں سے، بھائیوں سے، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہ 9 روزے گزر گئے ہیں، ہم سارے عزم کریں کہ اس رمضان میں کم از کم ایک بار پورا قرآن ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تم جی کہہ دو، سارے بھائی قرآن مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک پارے میں 8-9 ورقے ہوتے ہیں، اگر بندہ بر وقت مسجد میں آ جائے، وضو بنا کے سنتے پڑھ کے صرف 2 ورقے تلاوت کر لے تو میرے محترم بھائیوں پتہ بھی نہیں چلتا ایک پارا شام کو مکمل ہو جاتا ہے۔ جو حدیث ہے میرے محترم بھائیوں وہ بھی سن لو، جو امام کے ساتھ 11 رکھتے وتر سمیت پڑھتا ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کا قیام کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو امام کے ساتھ ساری رکھتے ہیں، وتر سمیت پڑھتے ہیں، ان کو ساری رات کے قیام کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی کرو۔ اور ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے جماعت پابند ہوتی ہے، جو مسئولین ہوتے ہیں کہ اس قیام کے علاوہ اپنے قیام میں اپنی رکعتوں میں کھڑے ہو کر، کوئی حافظ ہے ٹھیک ہے، نہیں تو قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کر تم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید مکمل پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز بھائیوں انشاءاللہ ہم یہ عزم کریں قرآن پڑھنا ہے۔ اور بھائی کیا کہیں، اللہ کی قسم یہ بہت بڑی مصیبت ہے، ہم سارے گرفتار ہیں، پھنسے ہوئے ہیں اس میں، رات کو اس کو دیکھتے دیکھتے مصیبت کو سونا ہے۔ ہماری ینگ جنریشن نے، ہماری بیٹیوں نے، امت کے بیٹوں نے، امت کی بیٹیوں نے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے جس نے دیواریں گرا دی ہیں، جس نے گیٹوں کے تالے توڑ دیے ہیں۔ یہ ظالم میرے محترم بھائیوں بیڈ روم میں چلا گیا ہے، اور بیڈ روم میں رضائی اور لحاف اور کمبل کے اندر گھس گیا ہے، اندر والدین کو نہیں پتا کہ اندر یہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور میرے عزیز بھائیوں آج کا جوان نبی کا امتی فخر سے یہ کہتا ہے کہ میرا سکرین ٹائم حافظ صاحب 4 گھنٹے ہے، میرا سکرین ٹائم 5 گھنٹے ہے، میرا سکرین ٹائم 6 گھنٹے ہے۔ کیا مانا کہ اتنے گھنٹے فیس بک دیکھتا ہوں؟ میرے محترم بھائیوں رمضان کی گھڑیوں میں منت کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے، یہ باتیں تو تربیت کے لیے، بھلے کے لیے کر رہا ہوں میرے عزیز بھائیوں، یہ منت کرتا ہوں کہ ہم اپنے آپ سے یہ تو سوال کریں، امت کی بیٹیاں، امت کے بیٹے اپنے آپ سے یہ تو پوچھیں، سکرین ٹائم تو ہمارا 5-6 گھنٹے ہے، ہمارا قرآن ٹائم کتنا ہے؟ ہمارا قرآن ٹائم کتنا ہے؟ ہمارا قرآن ٹائم کتنا ہے؟ قرآن کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ یار اس میں بھی سہولتیں تو ہیں نا، ایپ ڈاؤن لوڈ کرو نا، قرآن مجید آ جائے گا، جہاں موقع ملے موبائل کھول کر قرآن پڑھ لو۔ میرے عزیز بھائیوں بیٹیاں بھی قرآن پڑھیں، مائیں بہنیں بھی قرآن پڑھیں، بڑے بزرگ بھی قرآن پڑھیں، نوجوان بھی قرآن پڑھیں، انشاءاللہ سکون بھی ملے گا، رحمتیں بھی آئیں گی، گھروں میں برکتیں بھی آئیں گی، کاروبار میں برکتیں بھی آئیں گی، شیاطین جنات بھاگ بھی جائیں گے، بیماریاں ہٹ بھی جائیں گی، انشاءاللہ دلوں کی سیاہیاں اتر جائیں گی، دلوں کی زمینیں آباد ہو جائیں گی، زرخیز ہو جائیں گی انشاءاللہ، گھروں میں بھی قرآن پڑھا جائے، اور گلیوں بازاروں سے قرآن کی آواز آئے، مسجدوں میں قرآن پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم بھائیوں سبحان اللہ اپنے صحابہ کی جب تربیت کرتے تو راتوں کو سرگی اور تہجد کے ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ معمول اور عمل تھا، گلیوں میں چلتے چیک کرتے کہ کس گھر سے نماز کے دوران، نفلوں کے دوران قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں تیار کریں، یہ تیار کرنے کا، ٹیونہ کرنے کا
اندر کی گندگیاں نکالنے کا، دلوں کی صفائیاں کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اپنے آپ کو پاک کر لیں، عزم کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے یار، پہلی جو روشیں ہیں روشیں اس کو ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ تقوی اختیار کر کے اللہ کا مقرب پیارا بندہ بننا ہے۔ بنیں گے انشاءاللہ، تب فائدہ ہوگا رمضانوں کا، نہیں تو رمضانوں کا فائدہ تو نہیں ہوگا میرے عزیز بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ آج کی گفتگو میں آخری سیشن یا آخری جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں آخر پر، میرے محترم بھائیوں، انسان ہی ہے جو سننے کے باوجود جلسوں، تقریروں، مسجدوں، ممبروں، محراب کے باوجود وہ بدکا ہوا ہے، پھسلا ہوا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں میرے عزیز بھائیوں کہ پرندوں کی کہاں کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور جانور کدھر جلسے کرتے ہیں، کدھر ان کی تقریریں سنتے ہیں؟ یہ انسان ہے۔ یہاں سے سناؤ باہر جا کر پھر بھول جاتا ہے۔ انسان ہے نا یہ، اللہ کی قسم، یہ پرندے، یہ چہچہانے والے، صبح اٹھنے والے، تہجد کے ٹائم، ہم تو کہتے ہیں نا یہ چوں چوں کر رہے ہیں، وہ چوں چوں نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چڑیاں، یہ پرندے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے نا، قرآن یہ کہتا ہے، وہ چوں چوں شور نہیں پایا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ صبح صبح اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارا رب وہ ہے، دنیا کی ہر چیز، کائنات کا ہر چپا اور ہر ذرہ، ہر درخت کی ٹہنی اور پتا، میرے محترم بھائیوں، وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ اتنا بڑا علم والا ہے، اتنا علیم بذات الصدور ہے میرے عزیز بھائیوں، کہ کائنات کی کوئی چیز اس سے اوجل نہیں ہے۔ درختوں کے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درخت ہیں، پتوں کا حساب ہی نہیں ہے، ہم سارے مل کر ایک درخت کے پتے نہیں گن سکتے، تو میرے رب کی شان کیا ہے۔ فرمایا جب کسی درخت کے اگر اس سے سوکھ کر کمزور ہو کر کسی درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو میرا رب اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اس کو جان بھی رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس درخت کس علاقے سے کہاں پتا گر رہا ہے۔ اور یہ ڈائریاں تو تیار ہو رہی ہیں نا، کرامن کاتبین تو بیٹھے ہیں نا، یہ زندگی کی ویڈیو، یہ فلم تو بن رہی ہے نا، آج کل اس کو سمجھنا، یہ جدید ٹیکنالوجی کے جتنے مسئلے ہیں اس چیز کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ ہالینڈ میں ایک نوجوان تھا ہی مسلمان، اس نے ایک اشارہ کراس کیا تو اشارہ بند تھا، اس کو جلدی تھی، اس نے انتظار نہ کیا، وہ آگے اس نے گاڑی چلا کر وہ لے گیا۔ اس کو چند دن کو بعد وہ پیغام آ گیا کہ بھائی اتنا جرمانہ ہے تو تو نے ادا کرنا ہے، تو فلاں تاریخ کو فلاں چوک سے تو نے اشارہ کراس کیا غلط۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتا، کہتا میں نے آگے سے کہہ دیا کہ میسج بھیج دیا کہ بھائی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا، انہوں نے جو ان کا سسٹم تھا، پھر 3 تصویریں انہوں نے مجھے بھیجی۔ جب اشارہ بند تھا تو اشارے سے پہلے میری گاڑی کھڑی تھی، جب چلنے لگی، اور جب عین درمیان میں میری گاڑی تھی تو میری گاڑی کی تصویر انہوں نے بھیجی مجھے، اشارہ بند تھا۔ اور جب میری گاڑی کراس ہو گئی تو یہ تیسری تصویر انہوں نے بھیجی۔ اب وہ 3 تصویریں اپنی گاڑی، میں اندر، میری گاڑی کا نمبر، تو میں پھر انکار تو نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا کا نظام ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے، بندہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہائے میرے ڈائری کو کیا ہو گیا، میرے رجسٹر عمل نامے کو کیا ہو گیا۔ اس نے نہ میری زندگی کا کوئی چھوٹا کام چھوڑا ہے نہ بڑا عمل چھوڑا ہے، اس نے تو سارا کچھ مجھے دکھا دیا ہے۔ اگر انسانوں کے ہاں یہاں یہ مسئلے ہیں تو پھر بھائی قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، تقوی اختیار کر لیں، ڈر جائیں اپنے رب سے، خوف پیدا کر لیں، منمانیاں چھوڑ دیں، اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں آ جائیں، اللہ کو دوست بنا لیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر بھائی یہ کام کر لیں گے تو اپنا ہی فائدہ ہے، پھر انشاءاللہ اللہ کی رضا مندی حاصل ہوگی،
اور پھر جنتیں مل جائیں گی، بالا خانے مل جائیں گے، دودھ شہد کی نہریں مل جائیں گی، حوض کوثر کے جام نصیب ہو جائیں گے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر یہ اللہ کے عرش کے نیچے سے یہ نہر بہتی ہے اور پورے جنت میں یہ گھومتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں گئے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، یہ وہی تو نہر کوثر ہے جس کا وعدہ اللہ نے آپ سے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پیار آیا، جیسے ہمارے ادھر ناران کگان میں جاتے ہیں جناب والا اندر پانی میں اپنی ٹانگیں قدم ڈال لیتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ پانی میں ڈالنا شروع کر دیے، اندر سے مٹی اور روڑ نکالے۔ فرمایا مٹی میں نے دیکھی حوض کوثر کی مٹی کستوری تھی اور جو روڑ تھے وہ زمردج اور میرے محترم بھائیو یاقوت کے تھے، ہیروں جواہرات کے تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ جناب یہ کینال ویو ادھر کیا ہے، یہ گندا نالا جا رہا ہے، اوپر کوئی کوٹھیاں چار بن گئی۔ کینال ویو کیا کینال ویو ہے ادھر؟ کینال ویو تو ہوگا جنت میں جناب والا، یہ حوض کوثر کی نہر ہے اور کوثر کے کناروں پر جو کبے جبے اور بڑے بڑے محلات بنے ہیں وہ ہوگا کینال ویو۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں وہ محل اور وہ مقام عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جنت کے سیر کے دوران میں نے ایک محل دیکھا جنت میں، بڑا اونچا محل، بڑا عالیشان محل میں نے دیکھا۔ میں نے کہا جبریل یار یہ محل کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی خود یہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جبریل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک قریشی نوجوان کا محل ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ قریشی تو میں بھی ہوں، ہو سکتا ہے میرا ہی محل نہ ہو، کیونکہ محل بڑا عظیم الشان تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے دوبارہ پوچھا کہ جبریل اس قریشی نوجوان کا نام کیا ہے جس کا یہ محل ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا وہ آپ کا ایک پروانہ ہے، جان نثار ہے، جس کا نام عمر ابن الخطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے عمر کا محل ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نیچے آئے یہ سارا واقعہ بتایا، عمر کی آنکھوں سے آنسو بھرنا شروع ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوشی کی آنسو۔ تو پھر جی تو چاہتا ہے نا ادھر بندہ مکان بنائے، حافظ صاحب آؤ آپ کو مکان دکھائیں، چودھری صاحب آؤ، میاں صاحب تشریف لائیں، یہ بیڈ روم ہے، یہ فلانا روم ہے، یہ فلاں مسئلہ ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے جنت میں میرا محل دیکھا تو میرے محل کا کیا نقشہ بھی دیکھا، اندر آپ داخل ہوئے تھے کیسا تھا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر یار اندر جنت کی عورتیں حوریں تھیں، مجھے غیرت آ گئی تھی۔ فرمایا اللہ کے نبی جی آپ تو اللہ کے رسول ہیں، چلے جانا تھا، میرا اندر سے مکان دے کے آنا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم بھائیو یہ دنیا کے محل بھی عارضی، یہ گاڑیاں، یہ پلاٹ، یہ ڈی ایچ اے کے، یہ فلانی سوسائٹیاں، یہ سارے پلاٹ اور مرلے مربے، یہ پھوپھا اور پروٹوکول اور بینک بیلنس، یہ درہم و دینار و ریال، یہ ڈالر یورو، یعنی یہ سارا کچھ میرے محترم بھائیو اللہ کی قسم دنیا میں رہے گا۔ وہ بھی اگر نصیب ہوئی تو 2 سفید چادروں میں کفن دے کر لوگ ایک گڑھے میں قبر میں رکھ کے اوپر مٹی ڈال دیں گے، جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں سیاںا بندہ کہتا ہے او یار دیکھو پانی کی بالٹی لے کر آئے ہو، جی لے کر آئے ہیں، مٹی گو، وہ مٹی ڈال، مٹی میں پانی ڈال کر مٹی دو، مٹی گو کر وہ گیلی مٹی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی بند کر دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں وہاں ہمارا یہ ان قبروں کے حالات کو درست کرنے کے لیے، قبر کی اندھیرے کو روشنی لانے کے لیے اور اس کی تنگیوں کو وسعتیں دینے کے لیے یہ میرے رب نے ہمیں رمضان دیے ہیں، یہ موقع دیے ہیں میرے عزیز بھائیوں، یہ قبر کو ٹھیک کر لیں۔ ادھر بندہ 10 مرلے کا مکان، یہ جناب سبحان اللہ یہ کنال میں کوٹھی ہے، ایک 2 4 کنالوں میں مکان ہیں، یہ جناب سبحان اللہ یہ اللہ اکبر فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں آج کل، فارم ہاؤس، سبحان اللہ یہ وینٹیلیشن کا نظام ہے، یہ ہوا روشنی کا سسٹم ہے۔ اور بھائی قبر میں بھی یہ نظام لگانے کی ہم کوشش کر لینا کہ وہاں کیا نظام لگا ہوا ہے، وہاں کیا بنے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اگر رمضان میں قرآن پڑھ لیں گے، غلطیاں درست کر لیں گے، توبہ تائب ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہمیں اپنے رب سے یقین محکم ہے، صرف امید نہیں، ہمیں اپنے رب سے یقین ہے انشاءاللہ اللہ ہماری قبروں کو روشن بھی کرے گا، اللہ وسیع بھی فرمائے گا، عذاب قبر سے اللہ محفوظ کر دے گا، قیامت کے دن اللہ جنتیں عطا کر دے گا اور اپنے پاک پیغمبر کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام عطا کر دے گا۔
اللہ اکبر. آخری ایک بات چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت نافع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے ساتھ تھے. تو ہم مدینے سے باہر تھے کسی سفر پر. تو ایک جگہ ہم بیٹھے تو ہم نے کھانا کھانا تھا. ہم کھانے لگے تو کھانے کے دوران ہی ایک بکریوں کا چرواہا اپنے ریوڑ کو لے کر ہمارے پاس سے گزرا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس چرواہے کو کہ یار آؤ. انہوں نے سلو ماری. انہوں نے کہتے ہیں آئیں کھانا کھائیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. تو وہ چرواہا کہتا ہے کہ یار میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. یہ فرضی روزوں کی بات نہیں ہے, یہ نفلی روزوں کی بات ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یار یہ عرب کی چمڑیوں دیکھ دینے والی گرمی, یہ ہاٹ ورک آپ کا, یہ پہاڑوں کا سفر, بکریاں چرانا. بکریاں تیز اور شرارتی ہوتی ہیں, بھاگنا زیادہ پڑتا ہے, اور یہ پہاڑوں پر بکریاں چروا رہا ہے اتنی دھوپ اور گرمی میں, تو روزہ کس لیے تو نے رکھا ہوا ہے؟ تو وہ چرواہا کہتا ہے حضرت جی میں آنے والے دنوں کے لیے میں یہ روزے رکھ رہا ہوں. میں اپنے کل کو بنانے اور سنوارنے کے لیے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. میرے محترم بھائیوں, دوسری بات کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اچھا پھر چلیں ایک ہمیں بکری فروخت کر دیں, آپ قیمت لے لیں. تو دو کام ہو گئے, آپ قیمت بھی لے لیں گے, ہم کھانا پکائیں گے, ذبح کریں گے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر گوشت بھی کھا لینا, دعوت کھا لینا, کھانا بھی کھا لینا, قیمت بھی لے لو, کھانا بھی کھا لینا. تو وہ چرواہا کہتا ہے کہ حضرت جی یہ بکریاں میری نہیں ہیں, میں تو ایک غلام ہوں, میں تو اوپر غلام ہوں, تو چروا رہا ہوں ان کو, میری بکریاں نہیں ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جان بوجھ کر آگے ایک اور سوال کیا. کہتے ہیں یار وہ تیرا مالک ادھر کون سا دیکھ رہا ہے, تیرا مالک ادھر کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہہ دینا کہ میں جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا, ایک بھیڑی آیا تھا تو ایک بکری کو اٹھا کر لے گیا. تو ہم سے قیمت بھی لے لے اور ہم سے جناب کھانا بھی کھا لینا اور اپنے مالک کو جا کر عذر پیش کر دینا کہ ایک بھیڑیا بکری کو اس نے کھا لیا, وہ لے گیا ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو چرواہا پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حضرت جی پھر فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ, اگر میرا مالک نہیں دیکھ رہا تو پھر اللہ نہیں دیکھ رہا, پھر اللہ کدھر ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے, یہ کس کا فہم ہے, اس نے کون سی ڈگری کی لی ہوئی ہے, یہ کیا پڑھا ہوا ہے؟ یہ تو بکتا بکاتا بیچارہ غلامی کی زندگی گزارنے والا, بکریاں چرانے والا ایک غلام ہے اللہ کی قسم. کہتا ہے اس کو بھی پتہ ہے فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ پھر کدھر ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ وہ اتنے جملے کہہ کے آگے چلا گیا. اور حضرت نافع کہتے ہیں کہ کتنی دیر اس کا یہ جملہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی زبان سے ادا کرتے رہے. کیا اس نے یار چرواہے نے جملہ کہا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ سبحان اللہ. تو میرے محترم بھائیو سبحان اللہ, اللہ دیکھ رہا ہے. کیا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کیا جن و انس جو ہیں, جو جنات اور انسان ہیں, کیا زمین و آسمان سے کے اطراف و اکناف سے باہر کیا نکل سکتے ہیں؟ ہماری گریفت اور بادشاہی سے کیا جا سکتے ہیں؟ نہیں کوئی نکل سکتا. اس لیے میرے محترم بھائیوں جہاں بھی چلے جائیں, زمین کی تہوں میں چھپ جائیں اور برجوں میں چلے جائیں, اور موت بھی آ جائے گی, جو کریں گے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. اس لیے فَأَيْنَ اللَّهُ, یہ بات یاد رکھ لو. اس چرواہے کا سارے خطبے میں 1 گھنٹے کا خطبہ, ایک لفظ, ایک جملہ, ایک سادہ غلام کا فَأَيْنَ اللَّهُ جب ہم کچھ کرنے لگیں تو میرے ذہن میں, ہم سب کے ذہن میں یہ آنا چاہیے یار فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ تو میں دیکھ رہا ہے نا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے پہنچے, پتہ چلایا کہ اس کا مالک کون ہے, کس کی بکریاں ہیں. وہاں گئے, اس مالک سے وہ ساری بکریاں خرید لی اور اس غلام کو بھی خرید لیا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا, وہ ساری بکریاں اس غلام کو دے دی تحفے میں. اللہ اکبر, یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ بھائی دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں, آخرت میں بھی دیتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں انشاءاللہ ہم نے ملک کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں. میرے عزیز بھائیوں اپنے لیے بھی, بڑوں کے لیے بھی, فوج شدگان کے لیے بھی,
خصوصاً والدین کے لیے بھی، امت مسلمہ کے لیے بھی، کشمیریوں کے لیے بھی اللہ یہ بھی دعائیں کرنی ہیں۔ ابھی جو ادھر اس بارڈر پر مسئلے ہیں وہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ بھی حل فرما دے۔ امن جو ہے، امن بہت بڑی نعمت ہوتی ہے میرے محترم بھائیوں، اللہ مسلمانوں کو امن عطا فرمائے، اللہ جو مظلوم ہیں ان کو ظلم کی چکی سے رہا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں انشاءاللہ تعالی بھائی رمضان میں جہاں باتیں کرنی ہیں، تراویح پڑھنی ہے، تراویحاں قرآن پڑھنا ہے، امت کے کام بھی کرنے ہیں، امت کے لیے ہاتھ بھی اٹھانے ہیں، امت کے لیے بھی آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اور اپنے ملک میں جو غریب ہیں، مسکین ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور پھر میرے محترم بھائیوں سبحان اللہ، قیدیوں پر بھی خرچ کرنا ہے، مسکینوں پر بھی خرچ کرنا ہے، یتیموں پر بھی خرچ کرنا ہے، بیوگان پر بھی خرچ کرنا ہے، غریبوں کو بھی سہارا دینا ہے، ان کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یہ میرے محترم بھائیوں یہ ہمارا نظام ادھر گندا ہے، سبحان اللہ۔ ودے حوصلے کل کمزوراں دے، ٹوٹ زور گئے شاہ زوراں دے، سونا دکھیاں نو گل لان آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کو سینے سے لگانے کے لیے آئے، کمزوروں کو جو ناتواں تھے ان کو قوت عطا کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہارا بننے کے لیے آئے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو اتحادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اور نئی ایک لگن ہر دل میں لگا دی، اور ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جگانے کے لیے آئے ہیں، خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں، آگ سے بچانے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، ساتھ بھی کھڑے ہونا ہے، سہارا بھی بننا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔